قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امت کے ساتھ جو حساس رشتہ ہے اس رشتے کو بیان فرمایا۔ کبھی اماں یہ بات کہتی تھی نا کہ میرا بیٹا روٹی کھا لے تو میرا پیٹ بھر جاتا ہے، تو لوگ اسے ایک اچھا ادبی جملہ کہتے تھے، شعر و شاعری کے ذوق پر پورا اترنے والی بات سمجھتے تھے، لیکن سمجھتے تھے شاید حقیقت سے دور ہے۔ والد اگر کہتا تھا نا کہ میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، کسی جگہ کامیاب ہو گیا ہے، تو میری صحت اس سے بہتر ہو گئی ہے، قد میرا بڑھ گیا ہے، تو لوگ کہتے تھے افسانوی باتیں۔ لیکن جب ہم نے قرآن مجید پڑھا تو ایک عجیب انفرادیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، میں نے نا تمہیں تمہیں میں سے ایک رسول عطا فرمائے۔ آپ لوگ بولے نہیں جی، باہر والے دوست بھی بس اب ماشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہے، یہ سامنے والے دوست کبھی بیٹھ جائے نا تو بڑی پریشانی حل ہو جائے۔ اللہ کرے ہمیں موبائلوں کے علاوہ بھی کوئی کام آئے، آمین تو کہہ دیں۔ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں پیارے بھائی، بیٹھ جائیں، ویڈیو کافی لوگ بنا رہے ہیں، آپ کو دے دیں گے، اللہ خوش رکھے، تشریف رکھیں۔ آپ لوگ بھی بیٹھ جاؤ، شہزادے تشریف رکھو گے تو پچھلوں کو آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ جس نے موبائل بنائے تھے اس نے کب یہ کہا تھا کہ کبھی جیب میں نہ ڈالنا؟ فون سننے کے لیے بنائے تھے، اس کو نفسیاتی مسئلہ تو نہ بنائیں۔ کہیں چائے نہیں پی پاتے، کہیں بیٹھ نہیں پاتے، کہیں بات نہیں کر پاتے، گاڑی سے ویڈیو شروع ہوتی ہے، پورے بھی تھکے ہوئے ہوں تو ٹانگ نہیں سیدھی کر پاتے، تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ 20 کیمرے چل رہے ہیں، کچھ نہیں آپ کر سکیں گے، صرف ایک فوٹو رہ گئی ہے۔ پرانے لوگ تھے وہ کہتے تھے دل میں سجا رکھی ہے تصویر یار، بس ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اب کہتے ہیں موبائل میں لگا رکھی ہے تصویر یار۔ سوار نہ کریں، کوئی چیز بھی زیادہ حاوی ہو جاتی ہے تو پریشانی کا باعث بنتی ہے، ضرورت کے مطابق چیزیں ٹھیک رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ آپ میری بات پر تھوڑا غور فرمائیں گے بھائی، کبھی اس بات پر آپ غور کریں، اللہ کریم نے فرمایا میں نے نا تمہیں میں سے تمہیں رسول عطا فرمائے، عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا تمہارا مشقت میں پڑنا میرے نبی کریم پر گراں گزرتا ہے۔ تم کسی تکلیف میں آ جاؤ تو حضور کی طبیعت پر وہ چیز گراں گزرتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں۔ خالی ترجمہ اس آیت کا کبھی آپ دیکھیں، اس کے معنوی حسن پر غور کریں، اور اللہ تعالی کے کلام کے جملوں سے پھوٹنے والی ضیاء پر کبھی توجہ دیں۔ فرمایا وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ وہ بڑا خوش قسمت بندہ ہوتا ہے جسے کوئی ایسا شخص مل جائے جو اس کی تکلیف کا احساس کرے۔ میرا زمانہ اس طرح کا ہے جس میں لوگ غرض مندوں سے تو دنیا بھر گئی پر درد مندوں سے خالی ہو گئی۔ وہ بڑا خوش بخت ہے جسے کوئی ایسا شخص ملے جو اس کے لیے کبھی دعا مانگے، کبھی اس کے لیے رو دے، کبھی اس کی آسانی کا کوئی بندوبست کرے، کبھی لیکن نا رسم ہو گئی دعاؤں میں یاد رکھنا، دعا کرنا، بس ٹھیک ہے کہہ دیا اس نے بھی انشاءاللہ کہہ دیا، لیکن وہ بڑا خوش نصیب ہے جس کے لیے کوئی رات کو اٹھ کے دعا مانگے، بڑا خوش نصیب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امت کے ساتھ رشتہ یہ ہے کہ حضور اس امت کے درد کو محسوس کرتے۔ دیکھیں لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ مسائل کا حل دولت ہے، مسائل کا حل شہرت ہے، مسائل کا حل آپ کا بڑا ہونا ہے۔ وہ اس لیے کہ لوگ دیکھتے ہیں بڑے آدمی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، چھوٹے کا نہیں ہوتا، شاید وہاں تک پہنچنا مسئلے کا حل ہے۔ کسی انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ صبر چھوڑ کے بے صبرہ ہو گیا تو بڑی تکلیف میں، اگر وہ شکر کا رستہ چھوڑ کے ناشکری کی طرف سفر کر رہا ہے تو تکلیف میں۔ جو لوگ ذہنی الجھاؤ کا شکار ہیں، میری طرف دیکھیں جی، جو ذہنی الجھاؤ کا شکار ہیں، بے سکون ہیں، الجھ گئے ہیں، آزمائش میں آ گئے، ہر وقت کی پریشانی، کسی فرد کی اصلاح کر دینا،
اسے اس طرح کا بنا دینا کہ وہ رب کریم کی محبت کا سفر کرنا شروع کر دے، اسے سجدے کا ذوق آنے لگے، وہ زندگی اس طرح کی گزارے کہ وہ سمجھے کہ یہ سارا کچھ تو بے مایا ہے، مجھے تو آخرت کے لیے کوئی فکر کرنی ہے، اس کی ذہن سازی کر دینا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی۔ افراد کی جو اصلاح ہوتی ہے نا، اس سے ایک ایک فرد سے پورا پورا خاندان تشکیل پاتا ہے۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا میری بات سے، اگر گھر کے بزرگ جلد باز ہونا تو بچے ان سے زیادہ جلد باز ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا تھا نہ ناراض ہونا، اور آپ نے گھورنا شروع کر دیا۔ اگر گھر کے بزرگوں کے اندر قناعت کی دولت ہو، وہ تھوڑے پہ صبر کرنا جانتے ہوں، تو یاد رکھیں بچوں میں زیادہ قناعت پیدا ہو جائے گی۔ افراد اگر کسی درویش کے پاس بیٹھنے والے ہوں، وہ اپنے بچوں کو یہ سبق پڑھائیں کہ پتر روٹی تھوڑی کھانی ہے، پر جتنی کھانی ہے جائز ہی کھانی ہے۔ یہ سوچیں جب معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر رواج پا جاتی ہیں تو یہ نیچے تک آتی ہیں، نیچے تک افراد کی اصلاح۔ دیکھیں نا، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، میں نے خود نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے، حضور نے فرمایا اگر تیری وجہ سے ایک بندہ ہدایت پا گیا، کتنے جی بولیے، ایک بندہ تیری وجہ سے اگر ہدایت پا گیا تو سمجھ لے تیرے لیے دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہو گیا ہے، تو نے فتح کر لی ساری دنیا۔ ایک بندہ اگر ٹھیک، آپ کسی بندے کو سکون میں لے آئیں، یعنی مجھے بتائیے جو بندہ تلخ مزاج ہو، اس کی اماں پریشان ہے، ابا پریشان ہے، بیوی بڑی تکلیف میں ہے، سسرال والے بات کرتے ڈرتے ہیں، بچے کہتے ہیں کیا کریں، اگر اس بندے کی تلخی کوئی بندہ دور کر کے اسے میٹھا کر دے، اس کی ماں کا سارا غم ہی نکل گیا، باپ کی صحت اچھی ہونے لگ گئی، اس کی بیوی سکھ میں آ گئی، بچے سکون میں آ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو افراد کی ذہنی تربیت ہے، اصلاح ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ درد تھا کہ اللہ کے بندے اللہ والے بن جائیں۔ محبوب کریم جو صبح و شام نکلتے تھے تو یونیورسٹیاں بنانے کے لیے نہیں، وہ بھی کمال بات ہے، اس کی بھی حمایت کرتا ہے دین، ادارے قائم کرنا، اس لیے نہیں کہ سارے مکے کی سڑکیں پکی کر دی جائیں اور ہر جگہ جناب سیوریج کا نظام بہتر ہو جائے اور یہ ہو جائے اور جناب چیزیں ڈیولپ ہو جائیں، نہ، محبوب تو صبح سے شام تک محنت کرتے تھے کہ رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم ہو، لوگ ذہنی طور پر اپنے رب کریم کی بارگاہ سے جڑ جائیں۔ آپ جب اللہ سے جڑ جاتے ہیں نا تو آپ یقین کریں آپ کو نا محسوس ہوتا ہے کہ میں جی رہا ہوں تو کسی کام کے لیے جی رہا ہوں۔ آپ تشریف رکھیں جی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کٹھے دیو نا جی، پھر کٹھے کرنے پہن کے بعد اللہ آپ کو خوش رکھے، مشکل ہو جاتا ہے نا جی، اللہ آپ کو سلام۔ اب منہ بڑے جنہیں آ گئے، اب آپ میری بات سنیں گے عزیزو۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آغاز تبلیغ فرمایا نا، تو وہ آغاز تبلیغ سارا درد والا، اور وہ سارے حضور نے اسباب اختیار کیے جس سے اس وقت لوگوں کو 2 دفعہ کھانا پکایا نبی پاک نے اپنے خاندان کا۔ پہلی دفعہ سب کو دعوت دی، کوئی دین کی بات کرنا چاہی، ابو جہل نے شرارت کی، بات ہو نہ سکی، پھر کھانا پکایا، پھر حضور نے پیغام دین دیا، نہیں ان کی سمجھ میں بات آئی، لیکن یہ ایک مشن ہے نا، یہ کام کرنا ہے۔ ایک دائی، ایک مبلغ میری طرح کا ہے جو کہتا ہے نہیں جی نہیں، بندے توجہ نہیں کرتے لہذا چھٹی چھوڑے نہیں، یہ قوم نہیں سیانی ہو سکتی۔ میں کہا کرتا ہوں جاہل کہہ کے جان چھڑانا تو آسان ہے، پر جاہلوں کی ذہنی سطح تک اتر کے انہیں فہم دینا یہ کمال ہے، یہ کمال ہے کہ آپ وہاں تک اتر کے نا آپ نے ان کو کی ذہنی سطح تک اتر کے آپ نے اپنا پیغام دے دیا۔ محبوب پاک علیہ السلام نے دعوت دی، نہیں ان کی سمجھ میں بات آئی، حضور نے ہر شخص کو پیغام دین دیا۔ وہ طرح طرح کی باتیں کرتے، بڑی لمبی باتیں۔ آج نا جس کو پورے 6 مہینے ہوتے ہیں نا ناظرے کے بچے پڑھاتے ہیں، وہ بھی رزلٹ چاہتا ہے۔ میں ایک دن طالب علموں سے میں نے کہا تھا کہ یار نتیجہ نکلنا ضروری نہیں، محنت کرنا ضروری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کام کیا، بلکہ 1500 سال کی روایت بھی ملتی ہے، چند لوگوں نے کلمہ پڑھا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کامیاب ہو کے گئے۔ کیوں؟ کہ رب کی جو ڈیوٹی لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری کی۔ ہمارا کام ڈیوٹی کرنا ہے، ڈیوٹی کرنی چاہیے۔ اب آپ کہیں کہ نتیجہ نکلے کوئی ضروری ہے؟
وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ اس درویش کہتے ہیں کہ مالی دا کم پانی دینا وہ پر مشکاں پاوے، اگوں خالق دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے، یہ تو اس کی بے نیازی ہے۔ محنت کی جائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن تقریباً طائف میں رہے۔ نوجوانوں میری طرف دیکھو، اتنی جلدی نتیجہ مانگتے، اتنی جلدی نتیجہ مانگتے، کہتے میں آج ٹھیک ہو گیا ہوں لہذا آج سارا محلہ شام تک ٹھیک ہونا چاہیے۔ اتنی جلدی آپ کو پڑی ہے؟ ابھی تو آپ میاں تازے آئے ہیں، موقع تو دیں۔ 10 دن حضور نے قیام فرمایا طائف میں، 10 دن۔ ان لوگوں نے کلمہ کیا پڑھنا تھا، انہوں نے تو معاذ اللہ پتھر مارے۔ ایک شخص نے بھی حضور کی آواز پر لبیک نہیں کہا، سرکار واپس آ گئے۔ اب فرشتے نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو ان کو 2 پہاڑوں کے بیچ رکھ کے مسل دیا جائے، تباہ ہو جائیں۔ تو محبوب کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، ایک بندے نے بھی بات نہیں مانی۔ اب یہ حضور بتاتے ہیں کہ درد کیا ہوتا ہے، امید کیا ہوتی ہے، کامیابی کیسے ملتی ہے۔ محبوب فرمانے لگے انہوں نے نہیں نہ مانا، یہ امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی، ان کی نسلیں مان جائیں گی، یہ امید قائم ہے۔ کمزوری نہیں دکھائیں، درد پیدا کریں۔ آپ کسی شخص کو دیکھ کے تنقید کرتے ہیں، آپ اس کے لیے دعا کریں۔ آپ کے پڑوس میں اگر کسی کا بچہ خراب ہو گیا تو گلی میں کھڑے ہو کے تنقید نہ کریں، مجھے بتائیں میرا بچہ بگڑ جائے تو یوں بات کروں گا میں۔ ہماری تقریریں 2 قسم کی، ایک ہے جمعے والے دن جو میں تقریر کرتا ہوں، ایک ہے جو آپ سے تقریر کر رہا ہوں۔ ایک خدا نخواستہ، اللہ معاف کرے، مجھے پتہ چلے میرا بھائی بگڑ گیا ہے، سگریٹ پینے لگا ہے، یا خدا نخواستہ بیٹا، تو پھر میں یوں تقریر نہیں کروں گا سامنے بٹھا کے، پھر تو پگڑی اس کے پیروں میں رکھوں گا، پھر تو میں اس کی جس طرح کی منت ہو سکے، ایک درد ہے نا میرے سینے میں کہ یہ بگڑ نہ جائے، میں اسے کہوں گا پتر میری کمائی نہ ضائع کر دے۔ اس کی ماں دوپٹہ پھینکے گی اور وہ پکا وعدہ بھی کرے آج کے بعد نہیں پیوں گا سگریٹ، تو پھر بھی سکون نہیں آتا، بندہ جا کے مصلے پہ بیٹھ جاتا ہے، یا اللہ مہربانی کرنا اسے۔ او بھائی، جس طرح آپ اپنوں کے لیے تڑپ کے تبلیغ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں نا، بس اس مثال سے سمجھ لو میرے محبوب کا بھی یہی انداز ہے اپنی امت کے لیے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی انداز ہے امت کے لیے۔ اس درد سے حضور نے لوگوں کو پیغام دین دیا، اس درد سے، اس انداز میں۔ اور بڑے سے بڑے دشمن نے جب سامنے آ کے کہا نا اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو فرمایا تو پڑھ، تیرے پچھلے سارے معاف ہیں، تو دین میں آ، تیرے معاف ہیں۔ ہمارا آج مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہم نا کسی خبر پہنچ گئی، بندہ غلط ہو گیا تو ہم تنقید کرتے ہیں۔ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ پڑوسیوں کی آگ نا اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے، اگر خدا نہ خواستہ ان کے گھر آگ لگ جائے تو اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ اگر وہ نہ بجھائی تو ہمارے گھر آ جائے گی۔ کسی محلے کے بچے کی اس لیے بھی اصلاح کر دینی چاہیے کہ اگر یہ بگڑ گیا تو میرا بچہ بھی اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اسے قید تو کیا نہیں جا سکتا۔ وہ جذبات کا حسن جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کبھی طائف لے جاتا، کبھی منڈیوں اور میلوں میں لے جاتا، کبھی کسی کے ہاں لے جاتا، کبھی کسی کے ہاں، اور جب بھی دین کی بات پوچھی کسی نے آ کے حضور نے پوری کھول کے بیان کی۔ ہم یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتے۔ ہر بندے سے آپ پوچھ لیں کہ حالات کتنے خراب ہیں، تو بتا، تو سب اپنا اپنا زاویہ بتائیں گے۔ اور اگر ان سے کہا جائے کہ بھئی آگ بجھانے کے لیے آپ نے کتنا پانی ڈالا ہے، آپ کی کاوش کیا ہے، آخر کیا سب نے بیٹھ جانا چپ کر کے کہ اب کوئی ٹھیک نہیں ہو رہا تو چپ کر جائیں؟ نہ مانیں آپ کہ یہ سیاستدان ہمارے نہیں، آپ نہ مانیں، پر دنیا تو ان کو ہمارا نمائندہ کہتی ہے، وہ کہتی ہے آپ نے ووٹ دے کے بھیجے، ان کے سارے گناہ ووٹ دینے والوں کے کھاتوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ کس طرح جان بچائیں گے؟ درد سے، سوز سے، پیار سے۔ پھر یہی بات آگے، یہی انداز آگے صحابہ میں آیا، ان کی طبیعتوں میں درد۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخم لگ گیا، خون بہ رہا تھا، ایک نوجوان آپ کے سامنے سے گزرا تو اس کا تہمت یا پجامہ ٹخنوں سے نیچے تھا، تو چارپائی پہ ہیں، وقت وصال ہے، فرمانے لگے پتر یہ اونچا کر لے، میرے نبی کا طریقہ یہی ہے۔ وہاں بھی آخری وقت بھی ہمارے نا بزرگ ہوتے تھے، استاد تھے مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب،
تو کبھی بس میں سفر کرتے تھے، ان کے بڑے بڑے علماء مرید تھے، یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا، ہم نہیں کرتے، بس میں کبھی سفر ہوتا تھا، کبھی جو لوگ بسوں میں سفر کرتے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ وہ پھکی بیچنے والا بھی آتا ہے، رسالے بیچنے والا بھی آتا ہے، چورن بیچنے والا بھی آتا ہے، تو جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے نا پگ پکڑ کے اوپر سے، اس طرح وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور بس میں لوگوں کو نماز کی دعوت دینی شروع کر دیتے۔ گلی میں گزر رہے تھے تو ایک بچی خاتون ایک ننگے منہ جا رہی تھی، تو چہرہ ادھر کر کے کہنے لگے، بیٹا تو مسلمانوں کی بیٹی ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، نقاب۔ تو وہ ناراض ہوگی، کہنے لگی بابا جا اپنا کام کر، فرمان لگے میں کام ہی لگا، میرا یہی کام ہے، یہی میرا کام ہے، میں دین ہی دسنا، ترا یہی کام ہے میرا۔ آپ کبھی وہ درد مل جائے نا، وہ ذوق مل جائے، وہ طبیعت بن جائے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، ایک جگہ معاذ اللہ گانے باجے کی محفل سجی ہوئی تھی، زازان نام کا ایک شخص تھا، وہ وہاں گا رہا تھا، آپ رک گئے، کہا یہ کون ہے، بڑا سریلا ہے؟ انہوں نے کہا جی زازان نام کا گویا ہے، ایک ٹھنڈی آہ بھری آپ نے۔ فرمانے لگے کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک پڑھتا، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، کاش وہ کیا درد تھا، وہ ذوق تھا، وہ جوش خطابت کی ضرورت نہیں تھی نا انہیں، وہ اپنی واہ واہ کے لیے خطاب تھوڑا کرتے تھے، وہ تو یہ درد تھا کہ میں ایک دائی ہوں۔ مقرر اور مبلغ میں فرق ہوتا ہے بھائی، خطیب اور دائی میں فرق ہوتا ہے، مقصود کچھ اور تھا۔ حضرت نے درد سے بات کی، تشریف لے گئے، وہ باہر نکلا گویا، تو لوگوں نے اس سے کہا کہ او خدا کے بندے، آج تو حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی گزرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سنا کرو، سیکھا کرو، یہ اسی طرح پڑھتا ہے جس طرح نازل ہوا تھا۔ زبردست قاری قرآن حضرت عبداللہ ابن مسعود، کاش وہ گزرے تھے اور تیری حالت دیکھ کے کہا کاش تو قرآن پڑھتا۔ حالانکہ ڈائریکٹ ان سے نہیں سنا، ان کی بات روایت ہو کے آئی، پھر بھی اتنا درد تھا، کہنے لگا واقعی انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، میرے لیے کہا ہے، میرے جیسے شخص کے لیے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہے، رونے لگ گیا، کہنے لگا کوئی بتائے گا ان کا گھر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں کونے میں ہے، دوڑا گیا، دروازے پہ دستک دی، شیخ باہر آئے، کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا حضور آپ نے کہا تھا نا کاش میں قرآن پڑھتا، سونا میں چھوڑ آیا ہوں سارا کچھ، پڑھائیں مجھے، اب میں قرآن ہی پڑھا کروں گا، اب قرآن کا ارادہ کر لیا۔ یہ درد جو ہے نا، یہ آگے آیا، یہ بزرگان دین تک آیا۔ داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے تو سر پہ بال نہیں تھے، کشتی قریب سے گزری تو کسی نے، بچے گزر رہے تھے، انہوں نے مذاق اڑایا کہ دیکھو بابا گنجا ہے، تو لوگوں نے کہا حضور ان کو سزا دینی ہے، فرمانے لگی سزا نہیں، دعا دینی ہے۔ کہا حضور وہ کون سی دعا دینی ہے؟ تو بچے ہنس رہے ہیں تو ہاتھ اٹھائے کہ اللہ یہ دنیا میں ہنس رہے ہیں، انہیں قیامت میں بھی ہنستا ہی رکھنا، انہیں ہنس تو انہیں ہدایت دے دے، یہ اعمال ٹھیک کریں تاکہ خیر کٹھی کر کے جائیں، ہنستے ہنستے جنت میں چلے جائیں۔ وہ شام کو آ کے سارے توبہ کر گئے داتا صاحب کے پاس۔ آپ کا جو انداز ہے نا، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شیخ لاسانی، ہفتے میں 3 دفعہ خطاب کرتے، آ جاتا ہے کبھی کبھی نا ذہن میں خیال آ جاتا ہے کہ اوہو اب تو میرے نام پہ راش پڑنے لگ گیا، بڑا پریشان کرتے ہیں، بعض اوقات انسان کو استقبال بڑا پریشان کرتے ہیں کہ تم مجھے تو 100 فون آتا ہے روز ٹائم کے لیے۔ کئی دفعہ کچھ چیزیں جبرن بھی انسان کی طبیعت میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ او یارو یاد رکھو، جب تک دین درد رہتا ہے تو اس میں اثر رہتا ہے، اور جب کوئی اور چیز ساتھ شامل ہو جاتی ہے تو پھر وہ جب پیچھے تاثیر نہیں تو آگے کیسے پہنچے گی۔ عزیز حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز کہتے تھے، چھوٹی مسجد سے بات شروع ہوئی، تقریر۔ اب ایک اور بھی مسئلہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے تقریر نہیں کرتے، میں نے کہا ان کو کسی مدرسے میں داخل کراؤ تاکہ وہ کچھ پڑھیں، تاکہ وہ کچھ بولیں، کچھ لکھیں، کچھ کہیں۔ وہ ہمارے ایک مولانا خطاب کر رہے تھے تو کسی نے بعد میں کہا حضرت فلانی جگہ پہ نا آپ سے نا یہاں کمزوری ہو گئی، تو وہ کہنے لگے یار جس نے بولنا ہے غلطی اسی کی نکلنی ہے نا، تو جو بولے ہی نا،
دعا اب تو بعض مشائخ اللہ خیر کرے وہ بڑا اونچا نام ہے، لیکن دعا کے لیے بھی مولوی صاحب رکھے ہوئے، وہ دعا کریں گے، حضرت دعا بھی نہیں فرماتے، تو حضرت فرماتے کیا ہیں؟ پھر کیا مثلا فرماتے ہیں؟ یہ تو کوئی انداز نہیں ہے۔ حضرت پیران پیر اگر خطاب کرتے ہیں اور مدرسے میں پڑھاتے ہیں اور کتابیں لکھتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے دین کی تبلیغ کے یہی طریقے ہیں جو مشائخ نے اختیار فرمائے۔ حضرت غوث اعظم نے گفتگو شروع کی، چھوٹی مسجد تھی، رش بڑا، بڑی مسجد میں چلے گئے، پھر رش وہاں بھی بڑھ گیا تو عیدگاہ میں چلے گئے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، پھر لوگ آتے ہی گئے اور کارواں بنتا گیا۔ پھر جو شہر کا سب سے کھلا میدان تھا اس میں ممبر لگایا گیا حضرت غوث اعظم۔ درد تھا، ان کا درد تھا دین کے لیے۔ 70,000 لوگ آئے ہوئے ہیں تقریر سننے، اور ان میں 400 وہ لوگ ہیں جو علماء ہیں، جو کاغذ قلم لے کے آئے، انہوں نے وہاں سے فیض لینا ہے، ایک بڑا مجمع ہے۔ اور حضرت غوث پاک کو خبر ملی کہ حضرت آپ کے بیٹے کا انتقال ہو، آج بھی خطاب ہوگا، آج بھی تقریر ہوگی، اولاد کمزور کر دیتی ہے بندے کو، آج بھی آپ دین کی دعوت دیں گے؟ انہوں نے آنسو پونچھے، امامہ باندھا، ممبر پہ بیٹھ گئے، کہنے لگے یہ حضور کے دین کی بات ہے، یہ چھوڑی نہیں جا سکتی، یہ کی جائے گی، جب غسل کفن دے لو تو میرے پاس لے آنا۔ شہزادے کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جب لایا گیا نیچے اترے، لوگوں کو کہا صفحہ بناؤ بھائی میرے بیٹے کا جنازہ ہے۔ جنازہ پڑھا اور پھر دعا کر کے کہنے لگے تم اس کی تدفین کر دو، میں لوگوں کو رسول اللہ کا دین بتاتا ہوں۔ اس انداز جب یہ چیز آپ کا مشن بن جائے، ویسے بھی میں عرض کروں کہ اگر آپ دین کا کام کرتے ہیں نا اپنے کسی ذاتی مقصد کے لیے تو وہ آپ کو تھکاتا بھی ہے، اکتاتا بھی ہے، آپ کو اکتاہٹ ہونے لگتی ہے، آپ کا ذہن بن گیا میں نے پیسے جمع کرنے، آپ کہیں گے یار پھر مجھے اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے، 20,000 تو یہاں سے بھی مل جائے گا، 20 منٹ والی محفل سے بھی مل جائے گا، پھر آپ کا مشن نہیں رہتا، پھر آپ جاتے بھی ہیں تو وہ آپ کو خود بھی محسوس ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا جی، جو پیسے دے کے نعت خوانی بک کرتے ہیں پھر وہ آتے ہیں، نہ ان کو کوئی کیف حاصل ہوتا ہے، آنے والے کو پتا ہوتا ہے میں کس کام آیا ہوا، اسے بھی پتا ہوتا ہے، لیکن اگر یہ چیز مشن بن جائے نا تو آپ یقین کریں لمحہ لمحہ سکون میں گزرتا ہے، یعنی بندے کو سفر ہی کیف دیتا ہے، آنا جانا ہی بڑا مزہ دیتا ہے، اس کا سفر بھی اس کے لیے بڑا باعث خیر و برکت بن جاتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ میں نا کسی کام لگا ہوا ہوں، کو بڑا کام کر رہا ہوں۔ باتیں چونکہ میں نے کہا تھا زیادہ نہیں کرنی، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70,000 کا مجمع، تقریر ہو رہی ہے، رش ہے، بارش، لوگ بکھرنے لگے، حضرت غوث اعظم نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ اگر تو بندے میں نے اپنے لیے اکٹھے کیے ہیں تو بارش ذرا تیز برسا، اگر میرا ذاتی شہرت کا معاملہ ہے، کوئی ذاتی مفاد ہے تو تیز برسا نا، بارش چلے جائیں، تو دلوں کے حال جانتا ہے، اگر تیرے لیے جمع کیے ہیں تو پھر بھی تو بے نیاز ہے۔ بغداد شریف کے لوگ کہتے ہیں سارے شہر میں بارش ہوتی تھی، پر جہاں غوث اعظم کی محفل ہوتی تھی وہاں نہیں ہوتی تھی، وہاں نہیں ہوتی تھی، ان کا اخلاص ثابت ہوتا تھا، تھوڑا نا